السلام علیکم۔ آج ہم جائیں گے اس دور میں جب زمین پر کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انسانیت کے آغاز کی داستان۔ آسمانوں اور زمین سے پہلے صرف اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس نے قلم کو حکم دیا کہ وہ سب لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر فرشتوں کی تخلیق ہوئی جو نور سے بنے تھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ انسان سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا جو 2000 سال تک زمین پر رہے، مگر جنات نے زمین پر خون ریزی کی اور فساد پھیلایا۔ اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا تاکہ وہ ان فسادی جنات کو سمندر کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو زمین پر اسے رکھے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ایک فرشتے کو بھیجا گیا تاکہ وہ زمین کے ہر کونے سے مختلف رنگوں کی مٹی جمع کرے، سرخ، سفید، کالی اور بھوری۔ اس مٹی کو پانی کے ساتھ ملایا گیا یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی بن گئی۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کا ڈھانچہ تیار کیا، ایک عظیم الشان اور خوبصورت مجسمہ۔ ابلیس جو جنات میں سے تھا مگر فرشتوں میں رہتا تھا، حسد اور تکبر کے ساتھ اس ڈھانچے کو دیکھتا رہا۔ اس نے مٹی کے جسم کو چھو کر دیکھا اور سوچا، یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے آدم کے جسم میں روح پھونکی جس کی ابتدا سر سے ہوئی۔ جیسے ہی روح ناک تک پہنچی، آدم نے چھینکا اور کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے فوراً حکم الہی مانا اور سجدے میں گر پڑے۔ انسان کے مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے آدم کو تمام مخلوقات کے نام اور ان کے باطنی راز سکھائے، ایسا علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ مگر ابلیس اپنی انا اور تکبر میں کھڑا رہا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے تکبر کی وجہ سے ابلیس کو آسمانوں سے نکال دیا گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ آدم کی نسل کو گمراہ کرے گا۔ آدم کو جنت میں ٹھہرایا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس اور نہ کوئی تکلیف۔ آدم نے تنہائی محسوس کی۔ جب وہ سو کر اٹھے تو اللہ نے ان کی پسلی سے ان کی ساتھی بی بی ہوا کو پیدا کر دیا تھا۔ انہیں حکم ملا، جنت میں جہاں چاہو رہو اور کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ ابلیس نے وسوسے ڈالے اور جھوٹ بولا کہ اس درخت کا پھل تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ انہوں نے پھل چکھ لیا اور پہلی بار انہیں شرم کا احساس ہوا جب ان کے جنتی لباس اتر گئے۔ انہوں نے فوراً توبہ کی اور رو کر کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے انہیں معاف فرمایا مگر حکم دیا، اب زمین پر اتر جاؤ جہاں تمہیں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے۔ آدم زمین پر اترے جہاں انہیں محنت، مشقت اور بقا کی زندگی شروع کرنی تھی۔ زمین کے میدانوں میں اللہ نے آدم سے ان کی تمام آنے والی نسلوں کو نکالا۔ ایک عظیم روحانی اجتماع میں ہر انسانی روح نے اپنے خالق کی سچائی کو اس وقت دیکھا جب وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ روحوں کے درمیان آدم نے ایک روح کو غیر معمولی روشنی کے ساتھ چمکتے دیکھا، وہ حضرت داؤد تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی عمر صرف 60 سال ہوگی تو آدم نے اللہ سے عرض کیا کہ ان کی اپنی 1000 سالہ زندگی میں سے 40 سال لے کر ان کے بیٹے کو عطا کر دیے جائیں۔ ان کی نسلیں پھیلنے لگیں اور انسانیت نے زمین کے کونے کونے میں اپنا گھر بنانا شروع کیا۔ اپنی وفات سے پہلے آدم نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، اللہ ہمیشہ رسول بھیجے گا، ہمیشہ ان کی پیروی کرنا۔ اپنی وفات کے وقت آدم نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور انہیں یاد دلایا کہ اللہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے آنے والے رسولوں کا ذکر کیا جو مختلف ناموں اور زبانوں کے ساتھ آئیں گے، مگر ایک ہی پیغام لے کر، ایک اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے فریب سے ہوشیار رہو۔ جب ملک الموت آئے تو آدم حیران رہ گئے۔ انہیں یاد تھا کہ ان کی عمر 1000 سال ہے، مگر 960 سال گزر چکے تھے۔ وہ ان 40 سالوں کو بھول گئے تھے جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت داؤد کو عطا کیے تھے۔
इसी लम्हे ये लिख दिया गया कि इंसान एक ऐसी मखलूक होगा जो भूल जाता है मगर हमेशा सच्चाई की तरफ लौटने की कोशिश करता है। फरिश्ते जन्नत से औजार लेकर नाजिल हुए। उन्होंने आदम को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और एक बाकायदा कब्र तैयार की। नमाज जनाजा के बाद उन्होंने आदम की औलाद की तरफ रुख किया और कहा, यही तरीका है जिस पर तुम्हें अमल करना है जब तुम में से कोई वफात पा जाए। पहले इंसान के इंतकाल के साथ नबुवत की रोशनी खत्म नहीं हुई। ये उनके बेटे हजरत को मुंतकिल हुई जिन्होंने क़यादत संभाली और दुनिया के इब्तिदाई ज़मानों में इंसानियत की रहनुमाई की। आदम को इसी ज़मीन में लुटा दिया गया जिससे उन्हें पैदा किया गया था। चाहे उन्हें श्रीलंका की बुलंदियों में दफन किया गया हो या मक्का के मुक़द्दस पहाड़ों में, उनकी मीरास आज भी हर इंसान के खून में मौजूद है। इस तरह इंसान का सफ़र शुरू हुआ, इम्तिहान, तौबा और वापसी के घर की तलाश का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।